بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو ترقی ہوئی ہے یہ 9 مہینے میں دگنی ترقی کی ہے، اور جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 20 روپے کی ہوگی، اور پیٹرول ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے۔ اصل میں یہ جو ترقی ہوئی ہے یہ ہماری کرنسی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں۔ یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 100 یا 150 روپے کلو جو فیڈ کاسٹ ہو جائے گی، اور سویابین باہر سے آتا ہے، اسی طرح جانوروں کے جتنے بھی سویابین، کنولا میل اور سن فلاور میل اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح گندم ہے، گندم بھی باہر سے آ رہی ہے، ہمارا جو گھی ہے وہ بھی باہر سے آ رہا ہے۔ تو ہم نے جو کام لوگوں نے 40 سال پہلے شروع کیا تھا، جیسے 80 میں ہم نے محکمے نے نسل کشی کا یہ بنیاد رکھی کہ ہم اس میں دنیا کی طرح ترقی کریں گے، لیکن وہ آج بھی ادھر ہی ہے کہ اب جب کہ فیڈ کی کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور وہی جانور جو سروائیو کرے گا، جیسے دیسی مرغی آپ نے دیکھی ختم ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جس کا فائدہ نہ ہو۔ تو آج سے پہلے تو زیادہ ہمارے پرانے لوگ تھے، بس وہ دودھ پی لیا اور کچھ بیچ دیا۔ اب تو ہر چیز کو جب تک آپ سوچیں گے نہیں کہ اس نے کتنا کھایا اور کتنا ریٹرن دیا، تو اگر آج سے جو 45 سال پہلے جو ہم نے کام شروع کیا تھا، جیسے برازیل نے گرلینڈو بنا لی، وہ کیا ہے گرلینڈو؟ کوئی وہ فریزن کو کراس کیا ہے انہوں نے شاہی وال سے۔ شاہی وال میں انڈیا اور طرح کی ہے، ہماری اور طرح کی ہے چولستانی، وہ چولستانی شاہی وال تقریباً اسی پوٹینشل کی گائیاں ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ امریکن سیمن لگا ہے جس سے کراس بریڈ بنائی ہے۔ اور اسی طرح فریزن کو اب جب اچھی نسل کو آپ کراس کریں گے، جیسے چولستانی ہے، اس کو اگر آپ اچھا سیمن لگاتے آج سے 40 سال پہلے، لیکن اس کو خوراک کی جو اویئرنیس تھی وہ بھی دینی چاہیے تھی۔ جب ایک ہائی پروڈیوسنگ اینیمل ہے، اس نے 310 دن 20 لیٹر ہی نکالنا ہے، تو اس کو کم از کم اس زمانے میں بھی اس کا آپ دودھ سے آدھی انکم، جیسے اب جو کاسٹ ہے 1000 روپے، 1200 روپے جو 20 کلو کی ہے، تو 1000 وہ کوئی آدمی خرچنے کو اب بھی تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر 20 لیٹر ہے تو 500-700 روپے میں اس سے بھی کم ہو، اور وہ سستا دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان کو ملے، حالانکہ وہ بازار میں جو ونڈے ملتے ہیں اس میں جو اس لیول کے ہمارے وہ جانور کی جو ایوریج پروڈکشن ہے وہ 3 کلو ہے۔ 310 دن کو جب ہم ضرب دیں گے تو 1500 لیٹر ہے گائے کی یا بھینس کی عام جو ہے، پہلے تو زیادہ دیتی ہے، 3 مہینے کے بعد کوئی بھی جانور ہے اس کے بعد اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے بعد اگر اس کی غذا ٹھیک ہے تو وہ 3 مہینے کے بعد اس کا دودھ نہیں بڑھے گا۔ اگر اس کی خوراک کی کمی ہے تو وہ 3 مہینے بعد بھی ہو سکتا کرے، لیکن جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے اس میں پیک پروڈکشن 3 مہینے میں، 3 مہینے میں بھی اس صورت میں دے گی جب آپ نے پریگننٹ جانور جو گبن ہوگا اس کی 2-3 مہینے پہلے خاص خوراک دی ہوگی، جس کی تیاری کہتے ہیں، وہ خوراک دی ہوگی، جیسے ہمارا 3 نمبر فیڈ ہے، اور اس سے جو اس کا دودھ بھی بڑھے گا اور بچے کا وزن بھی زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد جو بچے دینے کے بعد آپ دوبارہ 3 مہینے اس کو ہائی انرجی فیڈ دیں گے
تو اس سے اس کا پوٹینشیل کا پتہ چلے گا کہ اس جانور میں کتنی صلاحیت ہے. تو 2 مہینے 1.5-2 مہینے تک وہ دودھ جو میکسیمم آ جاتا ہے. تو اگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ادارے یا جو بھی یہ سسٹم ہے پاکستان میں، آج بھی دیکھیں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو یہ ہم انڈیا میں 2-3 لاکھ روپے کی گائے مل رہی ہے. وہ ایک تو کرنسی کا فرق ہے، اور ہمارے جو 6 لاکھ کی تھی 5 کی، اب دیکھیں کہ وہ 13 لاکھ میں جو ہو گئی ہے. یورو بھی بڑا ہے، تو کرنسی کی قیمت کم ہو گئی ہے. باہر کے ملکوں میں جانور مہنگے نہیں ہوئے. تو اب یہی حل ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو، بھینسیں جو بہت اچھی ہیں ان کا اچھا ہم اس کی سلیکشن کر کے سیمن اچھا لگائیں، جو کہ ابھی بھی دستیاب نہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے تو باہر سے منگوا لیا. اس کے علاوہ لوکل بھی بناتے رہیں. جو دیہات میں عام جو لوگ خرچ نہیں کرتے، عام غریب لوگ ہوتے ہیں، یا ویسے ہی وہ خرچ کرنے پہ تیار ہی نہیں جانور پہ، وہ کہتے ہیں بھی گھاس کھا لے، اور وہ سستے سے سستا جو ٹیکہ ہے وہ سرکاری لگا لیا، یا ولایتی بھی نقلی جو مل رہے ہیں. آج سے 20-30 سال سے یہی چکر چل رہا ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہو تو وہ سمجھتا ہے. اب پرانے جو لوگ ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہے ہیں، اور نئے جو ہیں بچے وہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہیں. اب یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے نا کہ پیسے اگر وہ کسی سیکٹر میں ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، تو لائف سٹاک میں جتنا پوٹینشیل ہے ہمارے اٹلی اور یونان وغیرہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن ان کو بھیڑ بکری بھی پالنی آتی ہے، کہ اس کا طریقے کا پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ خرچ کریں گے تو اس کے بعد منافع ہوگا. تو جیسے چائنا میں بے تحاشا دودھ چاہیے، اور ہمارے مڈل ایسٹ اور دوسرا پاکستان میں، تو یہاں تو پہلے ہی جو شارٹیج ہے، اور اس پہ جو بھی فارمنگ ہوئی ہے شیپ گوٹ اور دوسری، اس پہ سکسیس نہیں ملی. صرف سوائے جو ولایتی جانور ہے جن کا 20 لیٹر ایوریج لگائیں تو وہ 100 روپے کلو بھی اگر آپ لگائیں، جو ڈبے میں بھی بند کرتے ہیں ان کی بھی کاسٹ پڑتی ہے، پیکنگ کاسٹ ہے، بوائلنگ، ٹرانسپورٹیشن، وہ ساری چیزیں ڈال کے وہ بیچتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو فائدہ ہے کہ جو ان کا ایک بچہ اگر وہ پیدا کرتے ہیں تو وہ 12-13 لاکھ روپے اب اس کی کاسٹ ہے. تو اسی حساب سے اگر 50% پہ اب اگرچہ اب تو نہیں مل رہا، جو اتنی مہنگی ہوگی ہے، تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ اچھا جو جانور لیں، کراس بریڈ لیں، اور اس کے ساتھ جو آپ اچھی بھینسیں جو سلیکٹ کر کے وہ رکھیں. جو ماڈل ہے 2 گائیاں اور 1 بھینس، اس سے، اور اس کے علاوہ جو جرسی کا کراس اگر آپ کروائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کراس بریڈ پہ جرسی کا فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہے، 1% زیادہ ہے، 4 تک ہے اس کا، 3.8 جو گاڑھا دودھ ہے، پروٹین زیادہ ہے. تو وہ بہت اچھے لوگوں نے کراس بریڈنگ کروائی ہے، جو فریزن اور جرسی کی. تو ہمارے چھوٹے جو دیہات میں ہیں وہ ان کا تو فریزن 600-700 کلو ہے، تو جرسی جو نسل ہے وہ چھوٹی ہے، اس کی فیڈنگ کاسٹ بھی قدرے کم ہے، اور اس کو دودھ بھی گاڑھا ہے. تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ یا براؤن آپ لے لیتے ہیں بچڑی، جو جیسے میں نے شیئر کی ہے بووی ٹیک کا، اور اس کے بعد آپ کراس بریڈنگ اس کو کرواتے ہیں جرسی سے، تو وہ اچھا آپ کا بہت بڑا جانور نہیں بنے گا. ہمارے تو پہلے بھی اتنے بڑے جانور نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب جو اس کا فیوچر سروائیول ہے. اور دوسرا آج کل جو فوڈر کا موسم ہے، گرمی اس دفعہ جلدی آ رہی ہے، تو آپ جن لوگوں نے لوسن
اور یہ روڈ گراس لگانا ہے وہ اسی ہفتے میں وہ لگائیں، 30 سے پہلے جب گرمی آئے گی تو لوسن پھر وہ گرمی برداشت نہیں کرتا، ایک دم گرمی آ جائے گی تو وہ سٹریس میں آتا ہے، تو اگر آپ ارلی لگائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ روڈ گراس لگائیں، وہ 5-7 دن میں اگ جاتا ہے، اس کے بعد وہ چھٹا لگائیں، اگر لیٹ ہو گیا تو پھر وہ مشکل ہے۔ تو باقی روڈ گراس تو چلتا رہتا ہے، اور بہت سارے جو سندھ میں بھی اور بہت سارے لوگ اس کا سبز بھوسا جو اچھا روڈ گراس ہو تو اس کو 20-25 دن بعد کٹائی دیتا ہے، وہ جو سبز جو بھوسا ہے وہ بنائیں جہاں آپ خشک پہ جائیں، اور یہ جو ہمارے جانور ہیں اور پروٹین جو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ 30-20-25 پروٹین ہے لوسن کی، یا اب اگر ہم روڈ گراس اس کو مکس کر کے 15 کر لیں گے تو 15 سی پی تو ویسے ریکوائرمنٹ ہے جانور کی، تو سی پی کا جو ذہن میں ہے لوگوں کے دیٹ از نائٹروجن، سی پی جو سٹینڈرڈ نہیں، دیٹ از امونیا جو فرمنٹیشن ہوتی ہے اس کی نائٹروجن لیول ہے، کروڈ پروٹین دیٹ از یوٹیلائزڈ بائی دا ہیومن مائکروبس جو جرثومے ہیں، اس پہ میں اگلا سیشن کروں گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ اصلی پروٹین کیسے بنتی ہے، اور اس کے ساتھ انرجی ہے۔ تو اگر یہ لوسن ہی ٹھیک ہو تو پھر وہ سارے جو آپ 20 سی پی کا آپ لوسن ہی ڈالیں، ونڈا کیوں ڈالتے؟ ونڈے کے ساتھ پھر وہ وائٹامن منرل اور اس کے بوسٹر جو انرجی بائی پاس فیٹس ہیں، یسٹ ہیں، اور اس کو جو ایک نارمل ہیومن ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایکسٹرا انرجی کی ضرورت۔ 3 چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اچھی بریڈ لے لی، کراس بریڈ، اس کے بعد اس کی فیڈنگ جو کاف سٹارٹر پہ 13 مہینے میں انشاءاللہ وہ پریگننٹ ہوگی، وہ شیئر بھی کروں گا میں، اور بھی بہت سارے رزلٹ ہیں۔ تو 2 کلو آپ دیں گے 6 مہینے کے بعد، 2 کلو سے جب وہ زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہو جائے کاف سٹارٹر کی تو آپ خشک ہی ڈالیں، خشک ہی آپ خود لگائیں گے تو اس کا خرچہ کم ہوگا۔ سائلج کا جو خرچہ ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، جو بیج اتنا مہنگا، ڈی اے پی اور اس کا پورا خرچہ، تو 1,20,30 ہزار میں 400-500 من سائلج بنتا ہے، جبکہ روڈ گراس ایک تو جو عام زمین میں بھی ہو جاتا ہے، کلر والی زمین میں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو یہ جو ریتلے رقبے ہیں تو 1 ایکڑ آپ اگر لگائیں گے تو اس پہ آپ 5 جانور پال سکتے ہیں، اور اس کو سبز بھی کاٹ کے، اگر چھوٹے ہمارے جو بھائی ہیں وہ سبز کاٹ کے ڈیلی دیں گے تو اس میں دگنی غذائیت ہے۔ عام جو چارہ ہے تو اس سے وہ آپ ساتھ ساتھ کاٹتے جائیں اور وہ ساتھ ساتھ اگتا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ توڑی مت ڈالیں، توڑی کی بجائے اسی کو خشک کر کے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن چیزیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں، اگر آدمی کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ذہن پہ بوجھ دینا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کس طرح کام کرنا ہے۔ ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ میں نے سارے آپ سے شیئر کیے ہیں، آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت سارا نالج ملے گا۔ باقی جو ہر ہفتے یا ایک دن میں 2-4 جو ویڈیو لوگ پوچھتے نہیں ڈالی، تو آئی ایم ناٹ یوٹیوبر پھر وہ 2-3 ویڈیو ڈالتے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے، کوئی ویسے ہی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو میرا جو مقصد ہے وہ یوٹیوبر کا نہیں ہے، جو ہم نے 5 سال میں کام کیا ہے وہ آج تک جو 30-40 سال میں نہ ہو سکا۔ اگر یہی کام پہلے ہو جاتا تو ہر چیز میں کامیابی تھی۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس اور جو کورس کیے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا، ورنہ ہم اس وقت بھی لوگوں کو بتاتے، اور چاپر مشینیں بھی لے کے دیں، لیکن یہ بہت سارے ہمارے ملک میں مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے پہ رحم کرے
اور آپ بھی دعا کریں کہ یہ ہماری جو بدعمالیاں ہیں جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔